ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منع ہے. پنجاب میں سیاست کا آخری طبلہ جنگ شہباز شریف صاحب کے مطابق بجایا جا چکا ہے. اس کے اندر یہ ایک پری ایمپٹیو جلسہ تھا. اس کا ہونا عمران خان کے جلسے سے پہلے کیوں اتنا ضروری تھا، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس سیگمنٹ میں. حسن اقبال صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائمنگ آپ لوگوں نے پینک کر کے کر دی کہ لاہور کی عوام جو ہے غصہ ہے، شاید عمران خان صاحب کے لیے بھی نکل آئے؟ اس میں عمران خان صاحب کا جلسہ تو انکانسیکوینشل ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ تحریک اس سے بہت پہلے شروع کر دی تھی. اس سے پہلے ڈیرہ غازی خان میں نواز شریف صاحب نے اسی سلسلے میں ایک جلسے سے خطاب کیا. اس سے پہلے سندھ کے اندر وہ تواتر 3 ہفتوں سے رابطہ عوام مہم کے لیے جاتے رہے، اور ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. ہمارا تو پورے ملک کے اندر یہ عمل چلے گا. جہاں تک آپ ابھی کہہ رہے تھے نا عمران خان صاحب سے کوئی خطرہ، دیکھیے لیٹ اس ٹاک آن گراؤنڈ ریالٹیز. کراچی کے اندر تو عمران خان صاحب ایم کیو ایم کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، وہاں سے تو ہیز آؤٹ ناؤ. سندھ میں بھی کچھ نہیں. پنجاب میں آ جائیے، بھاولپور کے اندر کیا ہے، بھاول نگر میں کیا ہے، رحیم یار خان میں کیا ہے، مظفر گڑھ میں کیا ہے، لیا میں کیا ہے، ڈیرہ غازی خان میں کیا ہے، ملتان میں کیا ہے، وہاڑی میں کیا ہے، سائی وال میں کیا ہے، نارووال میں کیا ہے. میں آپ کو ضلعوں کے ضلع گنا سکتا ہوں. آج آ کے لاہور، فیصل آباد یا گجرانوالہ 2-3 اربن سینٹرز کے جو پی ایم ایل این کے اسٹرانگ ہولڈ تھے، اس میں آپ ووٹ ڈیوائیڈ کر کے پیپلز پارٹی اس پہ بغلیں بجا رہی ہے. آپ پتہ ہے وزیر اعظم صاحب کی باتیں کھل رہی ہیں کہ جی یہ پی ایم ایل این کے لیے تو عمران خان کو ہم نے چھوڑ دیا، یہی کافی ہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں. اینڈ آف دا ڈے اگلے الیکشن کا بنیادی ایشو میرے نزدیک 2 ہوں گے. پہلا ایشو یہ ہوگا کہ کیا 5 more years فار زرداری راج، اور زرداری راج کو ختم کرنا ہے. تو ہر وہ ووٹر جو دیکھے گا کہ پی ٹی آئی کو ہم ووٹ دے کے ووٹ تقسیم کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ زرداری صاحب کو جائے گا، تو وہ سمجھیں گے کہ ہم کیوں نہ پھر سیدھا پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیں یا پھر وہ پی ایم ایل این کو ووٹ کریں گے. نمبر 2 جو ایشو اگر ڈیفائننگ معذرت کمپلیٹ کر لیجیے. بالکل سر. میں دوسری چیز جو کہہ رہا ہوں، جو ہمارا ڈیفائننگ ایشو اگلے الیکشن کا ہوگا، وہ پاکستان کی اکانومی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ملک کی سالمیت، اس کی خود مختاری، ساورنٹی، ڈگنیٹی، جو بھی آپ کہہ لیجئے، آج کے دور میں اس کا بنیادی تعلق اس کی معیشت سے ہوتا ہے. اگر آپ کی معیشت کمزور ہے تو کوئی خود مختاری نہیں ہے. اگر آپ کی معیشت مضبوط ہے تو آپ کی خود مختاری بھی ہے، ڈگنیٹی بھی ہے، سیلف رسپیکٹ بھی ہے. لہٰذا پاکستان کے اس وقت جو 90% مسائل ہیں ان کا تعلق ہماری معیشت کی بحالی سے ہے. چاہے ان امپلائمنٹ ہے، غربت ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، ہیومن ریسورس کا مسئلہ ہے، انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے. تو پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اس وقت جو سب سے ریلیونٹ پارٹی ہے، آپ کو یاد ہوگا 1991 میں جو ہم نے اکنامک ریفارمز انٹروڈیوس کی، اس کے 2 سال بعد انڈیا نے ان کو اڈاپٹ کیا. منموہن سنگھ اس وقت ان کے وزیر خزانہ تھے، لیکن انڈیا نے ان پالیسیز پر عمل رکھا. وہ آج کہاں پہنچ گیا؟ ہماری گورنمنٹ توڑ دی گئی، اس کے سال 2 کے بعد پھر 2 سال میں توڑ دیا گیا. 98 میں منسٹر تھا ویژن 2010 کا. اگر ہمارا وہ پروگرام چلتا رہتا، میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم پورے کوریا نہ بنتے، کم از کم آدھے کوریا بن گئے ہوتے، کیونکہ اس میں اتنی محنت ہوئی تھی. ہر چیز کو ہم نے اتنی محنت کے ساتھ، چاہے وہ انرجی تھی، ہیومن ریسورس تھا، انفراسٹرکچر تھا، ہیلتھ تھا، سوشل ایشوز تھے، ہر ایک کے لیے ایک روڈ میپ بنایا تھا کہ ایک سرٹن لیول آف ڈیولپمنٹ پہ جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس کے حوالے سے پی ایم ایل این، میں ختم کر لوں کہ پی ایم ایل این از موسٹ ریلیونٹ بیکاز ہم ایک واحد پارٹی ہیں کہ جس کے پاس 7-8 اکنامک مینیجرز کی ٹیم ہے جو ملک کے ان معاشی مسائل کو ٹیکل کر سکتی ہے، حل کر سکتی ہے. ایک اب ایسی جماعت آئے کہ جو ایک ٹاؤن کمیٹی نہیں چلائی، نہ اس جماعت میں کسی نے، نہ اس کے لیڈر نے، وہ کہتے ہیں جی میں 90 دن میں ملک ٹھیک کر دوں گا. دیکھیے اوباما صاحب کی صدارت آپ نے دیکھی ہے ابھی کہ سپیچز کے ساتھ اور سوشل میڈیا کے ساتھ اوباما بھی صدر بن گئے. لیکن آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے ناکام ترین تجربوں میں سے اس لیے گزرے کہ ان کا کوئی ایگزیکٹو ایکسپیرینس نہیں تھا. وہ صرف اپنی تقریروں کے بل بوتے پہ، ٹی وی اسکرین کے اوپر اپیرنسز سے، کرزما سے اور سوشل میڈیا کی طاقت سے لوگوں کو ایک چینج سیل کر کے تو آ گئے. لیکن چونکہ ایگزیکٹو ایکسپیرینس نہیں تھا، وہ پہلے سیاہ فام دنیا کے سب سے طاقتور آدمی بن گئے. اور میری کامنٹ یہ ہے سر، نہیں سر مجھے بھی بولنے دیں. آپ بہت فلو میں بولتے ہیں اور آپ بہت کلیئرلی بولتے ہیں، اور مجھے بھی تھوڑی سی باری دے دیں پلیز. دیکھیں سر، آپ کہہ رہے ہیں انکانسیکوینشل ہے، یہ آپ کی سیاست کا حصہ ہے کہ عمران خان صاحب ہمارے لیے کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن اس کے اندر تھوڑی سی چینجز آئی ہیں. ابھی آپ نے کہا ابھی تک ایک ٹاؤن کمیٹی نہیں چلائی، یہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کہا. یعنی کہ یہ بات آپ لوگوں نے آپس میں ڈسکس کی ہے، یعنی کہ آپ لوگوں نے ایک لائے عمل تیار کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کو مانے بھی نہ ایز اے قوت
اور دوسری طرف یہ بھی کہہ دیں اسی سانس میں کہ ان کو ووٹ دینا ویسے بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کے برابر ہے. سر آپ لوگ اپنا گراؤنڈ ورک کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے عمران خان کو ایز اے تھریٹ جو ہے وہ ریکگنائز کرنے کے بعد شاید غلطی کر دی ہے, کیونکہ عمران خان پھر واقعی میں ان کو کافی کریڈٹ ملنا شروع ہو گیا کہ جی انہوں نے تو نواز شریف کو لاہور کے اندر گھبراہٹ دلا دی ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں گھبراہٹ. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں لوگوں کی جو ایک عقل ہے, جو ان کا شعور ہے, اسے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں اور میں رسپیکٹ کرتا ہوں جو لوگ اس وقت عمران خان کی بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں. دے آر آل ویل میننگ پاکستانیز. وہ یہ زیادہ تر ان میں وہ ایک تعداد ہے جو پچھلے 5-10 سالوں میں پولیٹیسائز ہوئی ہے یا اس نے تھوڑا اس چیز میں دلچسپی لی ہے. وہ نوجوان جو پچھلے 10 سال میں آئے ایکٹیو ہوئے لیکن انہیں پچھلی تاریخ نہیں پتا, مشرف صاحب کا پروپیگنڈا سنتے رہے, دونوں پارٹیاں بری ہیں, تو اس میں لیکن جو ان کو حالات پتہ چل رہے ہیں. سوری قطع کلامی کی معذرت, لیکن سر پاکستان میں 18 سال کی عمر سے کم اکثریت 60% لوگ 18 سال کی عمر سے کم ہے سر. یوتھ بلج ہے اور یہ لوگ آپ خود کہہ رہے ہیں ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں, اور یہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نہ سمجھ ہیں. سر تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ چاہے آپ بہتر حکمران نہیں کہہ رہا, دیکھیے میری بات, عمران خان صاحب کے سپورٹرز تو ہیں. سر مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, میں آپ کو اگر میری آپ بات مکمل کر لینے دیں. جی اگر بات مکمل کر لینے دیتے تو شاید آپ کو یہ سوال کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو نوجوان ایک نئی نسل پچھلے 10 سال میں آئی ہے, ووٹرز بنے ہیں اور وہ پولیٹیکلی اویئر ہوئے ہیں, ان میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو تھوڑا سا پولیٹیکلی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے, یا ان کے گھروں کے اندر سے یا ان کو وہ ٹریڈیشن نہیں پتہ چلی, تو اس میں ایک وہ نیچرل سینرجی سی بنتی ہے کہ ایک سپورٹنگ ہیرو, گلیمر, کیرزما وہ سارے میں وہ آ جائیں. لیکن آج آپ نے دیکھا ہماری ریلی کی جو اوور ویلمنگ شرکا کی تعداد تھی وہ نوجوانوں کی تھی. سو نوجوانوں کی اکثریت تو وہ ہے کہ جو پاکستان کا ایک اکنامک فیوچر دیکھنا چاہتی ہے, اور یہ بھی دیکھنا چاہتی ہے کہ ہمارا مستقبل تو اسی لیڈرشپ کے ساتھ ہے جو ہماری اکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں. جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. اور سر یہ گنتی میں نوجوان اگر ایکٹیویٹ ہو گئے, جو کہ ہمیں 30 اکتوبر میں کو اس کا کچھ اندیا مل جائے گا, تو سر آپ کے جتنے عقل مند سمجھدار 25+ لوگ ہیں ان کو آؤٹ نمبر کر دیں گے وہ. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورا پنجاب وہ عمران خان صاحب کو سویپ کر جائیں گے, لیکن سر دے ول گیو یو اے ٹربل ٹائم. میں آپ کی اس تعصب کو پھر ٹھیک کرنا چاہوں گا. یہ بات آپ کی درست نہیں ہے کہ 18 سال سے جو ہر بڑا جوان ہے وہ ان کی طرف ہے. آج ہماری ریلی کے اندر اوور ویلمنگ اکثریت 18 سے 25 سال کے نوجوانوں کی تھی. میں تو اگر یہ کہوں کہ آدھے سے زیادہ وہ تھے تو وہ غلط نہیں ہوگا. میں تو وہاں بیچ میں سڑک پہ بھی پھرا ہوں, ایک نبض پہ ہاتھ رہا اور لوگوں سے ملتا رہا ہوں. آج اوور ویلمنگ یوتھ ہماری ریلی کے اندر تھا. کیوں تھا؟ صحیح ہے, اس لیے تھا, اس لیے سر اس لیے کہ آپ کا اسٹرانگ ہولڈ لاہور ہے. تو اگر آدھے سے زیادہ سپورٹر آپ کا نوجوان تھا, 18 سے 25 کی عمر کے بیچ میں تھا, تو وہ ایک درست آگاہی ہے اس بات کی کہ جی 60% پاکستان اس عمر کے اندر ہے یا اس عمر سے کم ہے. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو اس فیکٹر ڈیموگرافک میں زیادہ سپورٹ نہیں ہے, کم سپورٹ نہیں ہے, اتنی ہی سپورٹ ہے جتنی آپ کو لاہور میں باقیوں میں سپورٹ ہے. سر عمران خان کی ریلیز میں 95% اس عمر کے لوگ ہوتے ہیں, اور میرا موقف یہ ہے کہ یہ لوگ زیادہ ہیں اور 25 سال کی عمر سے زیادہ سمجھدار سوچ بچار رکھنے والے لوگ کم ہیں. اور اگر یہ 95% میں سے تھوڑے سے بھی ایکٹیویٹ ہو گئے تو اٹ ول گیو یو اے لٹل بٹ آف ٹربل. آپ اس بات کو بس تسلیم کر لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی تخت لاہور لٹ گیا. دیکھیے میں آپ سے دوبارہ واضح کروں کہ اس بریکٹ کی اکثریت ان کے ساتھ نہیں ہے. اس میں سے ایک سیکشن ہے جو آپ کو 95, ان کی ایک محدود سپورٹ بیس ہے. اس سپورٹ بیس کے اندر جو یہ ایک ڈیموگرافک ہے یہ اوور ویلمنگلی ریپرزینٹڈ ہے. بٹ دس از ناٹ ٹو سے کہ دیر از اینی میجورٹی فار ہم ان 18 to 25 ایئرز بریکٹ. اچھا پھر یہ نوجوان جو ہیں یہ سب تعلیم یافتہ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, دے آر اوپن ٹو لاجک. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ جو ایک طبقہ ان کی پیچھے گیا ہے یہ ایک وہ ہیرو ورشپ, کیرزما, گلیمر, وہ جو ایک چیزیں ہوتی ہیں اس سے متاثر ہوتا ہے. لیکن یہ تعلیم یافتہ ہیں. جس طرح اب پولیٹیکل ڈیبیٹ آگے چلے گی اور الیکشن کی ریالٹی سامنے آئیں گی, اور جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ دراصل ان کو ووٹ دینے کا مقصد تو پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کو مضبوط کرنا ہے. جیسے میں آپ کو مثال دوں گا, 93 میں جب قاضی صاحب نے ایک اسلامک فرنٹ بنایا تھا تو ان کی بھی یہی تقریباً پلیٹ فارم تھا کہ دونوں پارٹیاں کرپٹ ہیں, دونوں برے ہیں, ہم تیسری قوت ہیں. اور آپ نے ان کے خلاف بھی یہی سینیریو کریٹ کیا تھا کہ ان کو ووٹ دینا, پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا ہے. دیکھیے نہیں, میں آپ سے بتاؤں, میں آپ سے عرض کروں, دیکھیے سینیریو ہم نے نہیں کریٹ کیا. ووٹر بہت سمجھدار ہے اور ان کا جو ووٹر ہے وہ تو ایک جماعت کا ووٹر تھا جو بہت سکہ بند ہوتا ہے, جو بہت کمیٹڈ ہوتا ہے.
لیکن جب بیلٹ کے باکس پہ وہ گیا اس نے دیکھا کہ میرا ووٹ کس کے پلڑے میں جائے گا, میں اگر انہیں دوں گا تو الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہوگا. یہ وہ بیسک کیلکولس ہے جو ہر ووٹر جب اپنا ووٹ بیلٹ میں ڈالتا ہے اسے کرتا ہے. لہٰذا میں ادب سے یہ کہوں گا اگر عمران صاحب واقعی اس ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں تو ان کے لیے راستہ یہ ہے کہ وہ ان قوتوں کے ساتھ ان کا تعاون حاصل کریں کہ جن کے ساتھ مل کر ہم پہلے اس کرپٹ رجیم کو ختم کریں, وہ پھر کسی حکومت کے ساتھ کولیشن کریں جس میں کوئی تھوڑا بہت تجربہ حاصل کریں, اس کے بعد آ کے وہ کوئی اپنی لانگ ٹرم پالیسی بنائیں. لیکن آپ کو میں مثال دیتا ہوں, آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں اور ایک گاڑی آپ کی 15 لاکھ کی ہے, ایک ڈرائیور آتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ آئی ایم اے ویری ویل میننگ ڈرائیور, آج تک میں نے گاڑی نہیں چلائی. دوسرا ایک 10-20 سال سے ڈرائیور چلا رہا ہے, ہو سکتا ہے اس سے ایک آدھا ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہو جس سے اس کو لرننگ بھی ہو گئی ہو, تو آپ کس کو گاڑی دیں گے اپنی؟ دیکھیے بات سر اگر ایکسیڈنٹ فوجی گاڑی کے ساتھ ہوا ہو 2 بار تو نہیں دوں گا اس کو. سیریس تھنگ ہے جی, اگر فوج کی جیپ کے ساتھ 2 بار ایکسیڈنٹ ہوا ہو تو میں نہیں دوں گا اس والے ڈرائیور کو, میں وہ نوجوان کو ہی ٹرائی کرنے کی کوشش کروں گا. جس نے ایکسیڈنٹ کیا ہوگا نا اس نے اسے کچھ سیکھا ہوگا, بجائے اس کے کہ جو نیا بندہ ہے وہ تو ایک فیٹل ایکسیڈنٹ کر سکتا ہے. صحیح, آلرائٹ احسن اقبال صاحب ایک بریک لیں گے سر. آپ ادب سے آپ نے کہا کہ ووٹر بڑا سمجھدار ہے, میری رائے یہ ہے کہ ووٹر سمجھدار کم ہے, جذباتی زیادہ ہے, اور جذبات کی بیسس پہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ کی بات سمجھ نہیں آتی, آپ کا لاجک سمجھ نہیں آتا. دیکھیے آپ جیسے پروگراموں نے ووٹر کو بہت سمجھدار کر دیا. اب لوگ روزانہ بیٹھ کے ٹی وی پر ٹاک شوز دیکھتے ہیں, دیکھتے ضرور ہیں سر, لیکن ڈیسیژن سچ بھی پتہ لگ پوری جاتا ہے, دنیا میں, میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, جمہوریت میں. دس از اے ویری گڈ تھنگ. سر یو آر اے بریلینٹ پولیٹیشین, یہ بات میں تسلیم کر چکا ہوں. ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد اس بات کو جاننے کی کوشش پوری دنیا میں ہوتا ہے. بیرک سے افہام ہے, اس کی ایک ایکسائٹمنٹ ہے, امریکہ میں چینج آ رہا ہے, ووٹ دو ووٹ دو ووٹ دو. آ گئے بیرک اوباما, زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے, یا ہو سکے یہ تاریخ ہمیں بتائے گی, اور ان کا سیکنڈ ٹرم کا آنا یا نہ آنا ہمیں بتائے گا. سلویو برلسکونی بڑے امیر ہیں, بڑی اچھی کیمپین ہے, بڑی ان کے ساتھ خوبصورت لوگ گھومتے ہیں, آنے دو آ گئے اور ڈیزاسٹر کریٹ کر دیا. جمہوریت کے اندر لوگوں کو گنا جاتا ہے, جمہوریت کے اندر عقل مندی ایک طرف, جذباتیات ایک طرف. ذوالفقار علی بھٹو, جذبات, بیسس گراؤنڈ روٹ سب ایک الیکشن میں جذبات, سارے پاکستان کا سیپریشن جذبات. یہ ڈیموکریسیز کے اندر اگر جذباتی آپ دیکھیے کہ جذبے سے کیا کیا جاتا ہے تو سب کچھ از ان فیور آف عمران خان. لیکن اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, 30 اکتوبر کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اور اس الیکشن کو دیکھتے ہیں کب آتا ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے. ایک بریک کے بعد احسن اقبال صاحب سے پوچھنے کی کوشش کریں.